رات کا آخری پہر تھا اور اس وقت سارے کوٹھے پر سب سونے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ میں اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ جاگ رہی تھی کیونکہ آج مجھے ایک ایسا کام کرنا تھا جو شاید یا تو میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دیتا یا پھر میری زندگی میں ہمیشہ کے لیے دکھ کے بادل لہرانے لگتے۔ اس وجہ سے آج میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس کوٹھے سے بھاگ جاؤں گی، کیونکہ مجبوری کے عالم میں اس کوٹھے پر گزارا تو کر رہی تھی، لیکن اب میں نہیں چاہتی تھی کہ میں مزید اس کوٹھے پر رہوں، کیونکہ میری 2 بیٹیاں تھیں اور دونوں ہی جوان ہونے والی تھیں، اور مجھے پتا تھا کہ جب یہ دونوں جوان ہو جائیں گی تو کوٹھے کی مالکن میری ہی طرح انہیں بھی اسی کام میں لگا دے گی، اور میں اپنی بیٹیوں کو یہاں کام کرنے دینا نہیں چاہتی تھی۔ میں انہیں عزت کی زندگی دینا چاہتی تھی اور ایک مناسب شخص سے ان کا نکاح کر کے انہیں رخصت کرنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میری بیٹیاں عام لڑکیوں کی طرح زندگی گزاریں، وہ کوٹھے کی زینت نہ بنے اور یہاں پر رہ کر مردوں کی تسکین کا باعث نہ بنے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سوچ سمجھ کر آج میں نے یہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سارا انتظام میں نے اپنی طرف سے مکمل کر لیا تھا، کیونکہ یہاں سے نکل کر مجھے اپنی سہیلی کے گھر جانا تھا، جو میری پرانی سہیلی تھی، لیکن اسے میرے بارے میں کچھ علم نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں، کیونکہ کافی عرصے بعد ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن میں نے اس کا پتہ یاد رکھا تھا، اس کا نمبر مجھے یاد تھا، اسی وجہ سے سوچا تھا کہ یہاں سے نکلتے ہی سب سے پہلے اسی کے پاس جاؤں گی اور پھر اس سے مدد مانگوں گی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ میری مدد ضرور کرے گی۔ رات کا آخری پہر شروع ہو چکا تھا اور کوٹھے پر اب سب سونے کی تیاریوں میں مصروف تھے، اور میں دم سادھے ہوئے وقت گزرنے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ جیسے ہی سب سو جاتے تو میں یہاں سے نکل جاتی۔ تقریباً 3:30 بج چکے تھے۔ اب کوٹھے کی شمعیں بجھا دی گئی تھی اور ہر کوئی اپنے اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا۔ میں نے ایسے ہی اپنی دونوں بیٹیوں کو ساتھ لیا جو 15 اور 13 برس کی تھی، اور انہیں ساتھ لے کر میں کوٹھے سے نکلنے لگی۔ یہاں سے بھاگنے کے لیے میں نے پچھلے دروازے کا انتخاب کیا تھا، کیونکہ پچھلا دروازہ بہت کم استعمال ہوتا تھا اور اکثر اس پر تالا ہی پڑا رہتا تھا۔ میں پچھلے دروازے کا تالا کھول رہی تھی کہ نہ جانے کس طرح ایک زوردار کھٹکا ہوا۔ میں گھبرا گئی تھی اور میرے ہاتھ سے تالا چھوٹ کر نیچے گر گیا تھا۔ گیٹ تو کھل گیا تھا، لیکن اس کھٹکے کے باعث ایک دم سے مالکن کی زوردار آواز آئی، کون ہے کون ہے؟ اور تبھی اگلے ہی لمحے وہ بالکونی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے مجھے جب گیٹ کے پاس دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ یقیناً میں یہاں سے بھاگ رہی ہوں، کیونکہ میرے چہرے پر اس وقت خوف و ہراس پھیل گیا تھا، اور مجھے اس بات کی گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ اگر آج میں یہاں سے نہ بھاگ سکی، اپنی بیٹیوں کو یہاں سے نہ لے جا سکی، تو پھر ساری زندگی میری بیٹیاں یہیں پر قید ہو کر رہ جائیں گی اور وہ کبھی یہاں سے نکل نہیں پائیں گی، اسی زندگی کو اپنی زندگی بنا لیں گی، اور میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اسی لیے فوراً اپنی دونوں بیٹیوں کو اپنی سہیلی کا پتہ پکڑایا اور انہیں کہا کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے تم لوگ یہاں پر چلے جانا اور کسی بھی طریقے سے یہاں پہنچ کر اس سے بات کرنا۔ اس کا نام شازیہ ہے اور اسے میرے بارے میں بتا دینا۔ میں نے جلدی میں اپنی بیٹیوں کو یہ سب کو سمجھایا۔ وہ فوراً سر ہلاتی ہوئی پریشانی سے وہاں سے نکل گئی۔ میں جانتی تھی وہ بچیاں ہیں، خوف زدہ ہیں، وہ تو کبھی کوٹھے سے باہر نکلی ہی نہیں تھی، اور اگر کبھی باہر گئی بھی نہیں تھی میرے ساتھ ہی گئی تھی۔ اب مجھے بھی ان کی پریشانی تھی کہ وہ کیسے میری سہیلی کے گھر پہنچے گی۔ اتنی دیر میں مالکن میرے سر پر آن پہنچی تھی اور اس نے آتے ہی ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا، جس کے باعث میں نیچے فرش پر گری اور میرا سر فرش پر جا لگا۔ فرش پر گرنے کے باعث میرے ماتھے سے خون بہنے لگا، جبکہ وہ خونخوار انداز میں میری طرف بڑھی اور کہنے لگی، ارے حرامی عورت، جس تھالی میں کھاتی ہو اسی میں چھید کرتی ہو۔ تجھے میں نے اس کوٹھے پر پناہ دی اور کام سے لگایا، کام سکھایا، تیرے گاہک بنائے، اور تو آج مجھے یہ صلہ دے رہی ہے؟ اب جبکہ میرے بھی عیش کرنے کا وقت ہے اور میرے وارے ہونے والے ہیں، اب تو یہاں سے بھاگ جانا چاہتی ہے اور اپنی بیٹیوں کو بھی بھگا دینا چاہتی ہے؟ ارے شمسی، جا کر ان دونوں لڑکیوں کو پکڑو اور فوراً میرے سامنے لے کر آؤ۔ مالکن نے مجھے مارتے ہوئے شمسی کو حکم دیا، جو مالکن کے پیچھے ہی کھڑا تھا اور اس کا خاص بندہ تھا۔ میں گھبرا گئی تھی، مالکن کے پیروں میں پڑ گئی اور کہنے لگی، مالکن، مجھے جو کچھ مرضی کہہ لو، میرے ساتھ جو کچھ مرضی سلوک کر لو، لیکن میری بیٹیوں کے ساتھ ایسا کچھ مت کرنا، انہیں جانے دو۔ وہ کوٹھے کے لیے نہیں بنی ہے، میں نہیں چاہتی کہ وہ یہ ذلت بھری زندگی اپنائیں۔ جبکہ مالکن اپنے پیر سے زوردار طریقے سے مجھے دھکا دیا اور کہنے لگی، خبردار جو تو نے کوٹھے کی زندگی کو حرام کہا۔ ارے جہاں سے ہمیں رزق ملتا ہے اور جس سے ہم کھاتے ہیں، ہم اسے کیسے غلط کہہ سکتے ہیں؟ تیرا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، ایسی عیش بھری زندگی میں بھلا کسی کے نصیب میں ہوتی ہے؟ اور اب تو دیکھ میں تیرا کیا حال کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے مالکن نے مجھے بازو سے پکڑا
اور گھسیٹتے ہوئے اندر لے جانے لگی۔ میں رو پیٹ رہی تھی، لیکن سب سے زیادہ فکر مجھے اپنی بیٹیوں کی تھی۔ نہ جانے وہ کہاں گئی تھیں، کدھر گئی تھیں، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن میں دل میں ان کی حفاظت کی دعا کر رہی تھی اور اللہ کے آگے گڑگڑا رہی تھی کہ وہ انہیں صحیح سلامت اس منزل تک لے جائے جس کے بارے میں نے انہیں بتایا ہے۔ تبھی مالکن مجھے گھسیٹ کر اندر لے آئی تھی اور کوٹھے کے پیچھے بنے ہوئے ایک پرانے سے اسٹور میں مجھے بند کر دیا۔ یہاں پر نہ تو روشنی تھی، نہ ہی ہوا کا گزر تھا، مکمل اندھیرا تھا، اور یہ بہت چھوٹا سا ایک کمرہ تھا، جیسے کسی کے لیے قید خانہ بنایا گیا ہو۔ یہاں پر میں نے سکون سے سیدھی ٹانگیں کر کے لیٹ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں گھبرا گئی تھی اور زوردار انداز میں دروازہ پیٹنے لگی، جبکہ مالکن نے جیسے اپنے کان بند کر لیے تھے اور اس نے بالکل بھی میری آواز پر دھیان نہیں دیا۔ میں فریاد کر رہی تھی اور یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ میں نے مالکن سے کہا بھی کہ میں اس کی ہر بات مانوں گی، مجھے یہاں سے نکال دے، لیکن اس عورت نے میرے اوپر بالکل رحم نہیں کیا۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا اور میں ایسی قید میں پڑی ہوئی تھی۔ اپنی بیٹیوں کی فکر مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں سے ان کی خیریت معلوم کروں۔ کسی پریشانی نے مجھے جیسے بیمار کر دیا تھا۔ مالکن روز مجھ سے آ کر پوچھتی، آخر تمہاری بیٹیاں کہاں گئی ہیں؟ اس دن وہ شمسی کے ہاتھ نہیں لگی تھیں، تم نے یقیناً انہیں کہیں بھیجا ہے، مجھے اس جگہ کا پتہ دو، میں انہیں واپس لے کر آؤں گی۔ لیکن میں مالکن کو پتہ نہیں بتاتی، بلکہ خاموشی اختیار کیے رکھتی۔ جب اسے جواب نہ ملتا تو مالکن مجھے زور زور سے مارتی اور مار مار کر ادھموا کر دیتی۔ وہ کھانے کے لیے مجھے نہیں دیتی تھی، کبھی کبھار تو 2-3 دن تک بھوکا رکھتی تھی، لیکن مجھے یہ سب کچھ منظور تھا۔ اگر مجھے ایک بار اس بارے میں پتہ چل جائے کہ میری بیٹیاں صحیح سلامت اپنی منزل تک پہنچ گئی ہیں، کیونکہ مجھے صرف ان کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ جس زندگی سے تنگ آ کر میں نے انہیں یہاں سے بھگایا تھا، میں یہی چاہتی تھی کہ وہ کسی ایسے غلط آدمی کے ہتھے نہ چڑھ جائیں کہ دوبارہ وہ کسی نرف میں نہ پہنچ جائیں۔ بس یہی وجہ تھی کہ میں شدید پریشان تھی۔ مالکن کی اس قید میں مجھے بہت وقت ہو چکا تھا، نہ جانے کتنے دن، کتنے سال، کتنے مہینے گزر چکے تھے۔ مالکن اپنی مرضی سے مجھے کھانا دیتی، اپنی مرضی سے آ کر مارتی پیٹتی۔ اب تو میری بوڑھی ہڈیوں میں دم ہی نہیں رہا تھا اور میں دن بدن کمزور نہ تو اور بوڑھی ہوتی جا رہی تھی۔ شاید مالکن کو بھی اب اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ کبھی نہیں بتائے گی، کیونکہ تقریباً اس سب معاملے میں 10 سال گزر چکے تھے اور میں جانتی تھی کہ اب میری بیٹیاں بھی جوان ہو گئی ہوں گی۔ اگر وہ خیر و عافیت اپنی منزل تک پہنچ گئی ہوں تو یقیناً وہ بالکل ٹھیک ہوں گی۔ تبھی ایک دن مالکن نے مجھے اس کوٹھری سے نکال دیا اور کہنے لگی، اب تو جا یہاں سے، تو میرے اوپر ایک بوجھ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر تیری بیٹیاں یہاں پر ہوتی تو میرے کوٹھے کی رونقیں بھی بحال ہو جاتی اور آج یہاں پر بھی گاہکوں کی لائن لگی ہوتی، لیکن تیری وجہ سے میں 2 قیمتی ہیرے کھو بیٹھی ہوں۔ میرا دل تو نہیں چاہ رہا کہ تجھے زندہ چھوڑوں، لیکن تیرے لیے یہی بہت بڑی سزا ہے کہ تجھے اپنی بیٹیوں کی خیریت مرتے دم تک پتہ نہیں چلے گی۔ جا یہاں سے، چلی جا، دوبارہ کبھی میرے سامنے مت آنا۔ مالکن نے ایک دن غصے سے آ کر مجھے کوٹھے سے نکال دیا اور میں جیسے بے یقینی بھری نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی، کیونکہ مجھے اس بات کا یقین نہیں تھا کہ وہ مجھے یہاں سے نکالے گی۔ لیکن اب جب مجھے رہائی کا پروانہ مل گیا تھا تو میں بے حد خوش تھی، کیونکہ مجھے کہیں نہ کہیں اس بات کی امید تھی کہ شاید کبھی میری بیٹیاں مجھے مل جائیں اور مجھے ان کے بارے میں پتہ چل جائے۔ اسی لیے میں خاموشی سے کوٹھے سے نکل آئی تھی اور اتنے برسوں بعد اس روشنی کو دیکھنا اور ان رونقوں کو محسوس کرنا مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ آج نہ جانے کتنے برسوں کے بعد میں نے آسمان دیکھا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں آج ہی پیدا ہوئی ہوں۔ میں بڑی خاموشی سے اور خوشی بھرے انداز میں ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ کوٹھے سے نکلنے کے بعد میں بازار میں کتنی دیر یوں ہی بے مقصد پھرتی رہی تھی۔ یوں تو میری حالت بری تھی، ہڈیوں میں دم نہیں تھا، اس وقت میرے پاس ایک کوٹی کوری بھی نہیں تھی، میں بالکل ہی بے سر و سامانی تھی، حالت میں مبتلا تھی۔ بدن پر جو کپڑے اور سر پہ جو چادر تھی وہ بھی اتنی گھس چکی تھی کہ شاید کسی بھی لمحے پھٹ جاتی۔ پیروں کا جوتا بھی گھسا ہوا تھا، جبکہ بال آپس میں اتنے الجھے ہوئے تھے کہ شاید ان کا اصل رنگ بھی کھو چکا تھا۔ میں اسی طرح چلتے چلتے بازار میں آگے بڑھتی گئی کہ اچانک ہی سامنے موجود مسجد پہ میری نگاہ پڑی۔ وہاں پر باہر لنگر بٹ رہا تھا، میں بھی اس مسجد کی طرف لپک گئی۔ کھانا دیکھ کر مجھے بھوک کا احساس ہوا تھا، کیونکہ اتنے برسوں سے ایک بار بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا۔ مالکن تو کئی دن کھانا نہیں دیتی تھی اور پھر دیتی بھی تھی تو بالکل تھوڑا سا دیتی تھی، جو میری ایک وقت کی ضرورت میں کے لیے کافی نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت مسجد کے باہر چاولوں کی وہ تھیلی پکڑ کر میں وہیں پہ بیٹھ کے کھانے لگی اور ان چاولوں کو کھاتے ہوئے مجھے اتنا سکون اور لذت محسوس ہو رہی تھی کہ
ایسا ذائقہ میں نے زندگی میں کبھی محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ بے اختیار میں نے جلدی وہ سارے چاول بڑے بڑے نوالے بنا کر کھا لیے اور اللہ کا شکر ادا کیا جس نے مجھے کھانا دیا۔ اب میں وہیں مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئی تھی۔ یہاں پر مجھے بے انتہا سکون مل رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اللہ نے مجھے ایک راستہ دکھایا ہے۔ ابھی مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جاؤں گی۔ اتنے برسوں میں مجھے اپنی سہیلی کا پتہ بھی بھول گیا تھا، کیونکہ وہ تو میں نے ایک کاغذ کے اوپر لکھ کر رکھا ہوا تھا اور وہ کاغذ میں نے اپنی بیٹیوں کی مٹھی میں دبا دیا تھا۔ اب مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ میں کہاں جاؤں گی، کہاں سے انہیں ڈھونڈوں گی، لیکن دل کو ایک اطمینان ضرور تھا کہ اگر میری بیٹیاں بالکل صحیح سلامت ہوئیں تو وہ یقیناً ایک دن مجھ سے آ کر ملیں گی۔ اسی وجہ سے مسجد کے باہر بیٹھی ہوئی فریاد کر رہی تھی۔ خود میں اتنی ہمت نہیں پا رہی تھی کہ اندر جا کر اللہ سے رو کر گر گرا کر معافی مانگوں۔ اپنے وجود پر لگی ہوئی گندگی اور اپنی روح پر پھیلی ہوئی غلاظت نے مجھے شرمندہ کر رکھا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں، اسی لیے باہر سے ہی بیٹھ کر رو کر اس کے آگے فریاد کر رہی تھی۔ نہ جانے کتنا وقت اسی طرح گزر چکا تھا۔ رات ہونے والی تھی لیکن مجھے کوئی فکر نہیں تھی کہ مجھے کہاں جانا ہے، اسی لیے میں سکون سے وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مغرب کے کچھ دیر بعد کا وقت ہوگا جب اچانک ہی 2 لڑکیاں آئیں۔ انہوں نے نقاب پہن رکھے تھے اور ان کی آنکھیں اس نقاب میں سے دکھائی دے رہی تھی۔ تبھی ان میں سے ایک کہنے لگی، ماں جی آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم وہاں پر سب غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، اللہ کے نام پر آج ہم نے بہت بڑی نیاز دی ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ ان لڑکیوں نے ایک طرف اشارہ کیا تو میں اٹھ کر ان کے ساتھ چل پڑی، کیونکہ انہوں نے ایک تو بہت عزت اور محبت سے مجھے مخاطب کیا تھا اور دوسرا اللہ کے نام پر وہ کھانا کھلا رہے تھے۔ اسی وجہ سے میں اٹھ کر ان کے ساتھ چل پڑی اور ان عورتوں میں آ کر بیٹھ گئی جو پہلے ہی اس دسترخوان پر موجود تھی۔ میری ہی طرح کی کئی بے بس اور غریب عورتیں وہاں پر بیٹھی ہوئی تھیں اور آرام سے کھانا کھا رہی تھیں۔ میں نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا جس نے آج دن میں دوسری دفعہ کھانا نصیب کر دیا۔ پہلے میں گرما گرم کھانا اللہ کے نام پر مل گیا تھا اور اب پھر گرما گرم کھانا میرا منتظر تھا۔ میں بے اختیار کھانے کی طرف متوجہ ہوئی، آہستہ آہستہ کھانا کھانے لگی تو تبھی وہ دونوں لڑکیاں جو مجھے یہاں پر لے کر آئی تھیں وہ باری باری سب کو کھانا دے رہی تھیں۔ اب ان کے چہرے سے نقاب اتر گیا تھا اور ان کے چہرے دیکھ کر میں بے اختیار چونک اٹھی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے انہیں دیکھا ہوا ہے اور پھر ادراک سے شعور تک کا لمحہ یہ میرے لیے بہت تیزی سے طے ہوا تھا اور میں پہچان گئی تھی کہ وہ دونوں کون ہیں، اور یہ پہچان کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میرا نام افشاں ہے اور میں اس وقت تقریباً 45 برس کی ہو چکی ہوں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں اپنی عمر سے دوگنی عمر گزار چکی ہوں۔ میں ابھی 17 برس کی ہی ہوئی تھی جب اچانک ہی ایک دن میرے سوتیلے باپ نے مجھے اس کوٹھے پر بیچ دیا اور میرے دام کھڑے کر لیے۔ میں تو بے حد حیران و پریشان رہ گئی تھی، کیونکہ مجھے اس بات کی امید نہیں تھی کہ وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرے گا۔ وہ بہانے سے مجھے گھر سے لے آیا تھا اور یہاں پر آ کر اس نے مجھے مالکن کے آگے بیچ دیا۔ میں بہت روئی، گر گرائی، بہت پڑ پڑائے، لیکن کسی نے بھی میری فریاد نہیں سنی تھی، کسی نے بھی میری فریاد پر کان نہیں دھرے تھے۔ کوٹھے میں تو روز نت نئی لڑکیاں آتی تھیں اور اسی طرح ان کے اپنے پیارے ان کو یہاں پر بیچ جاتے تھے۔ میرے جیسی کئی لڑکیاں یہاں پر آ چکی تھیں اور اب میں بھی یہاں پر تھی، رنگ برنگے چمکیلے لباسوں میں چمکتے ہوئے زیورات اور ڈھیر میک اپ کے ساتھ سجی ہوئی لڑکیاں گاہکوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی اور میں انہیں دیکھ کر گھن کھاتی تھی، کیونکہ میں نے کبھی ایسا ماحول دیکھا ہی نہیں تھا۔ اماں نے بہت سادہ انداز میں میری پرورش کی تھی اور ہمیشہ نیکی کے راستے پر چلنے کی تلقین کی تھی، لیکن اماں کے مرنے کے بعد میرے سوتیلے باپ نے مجھے 2 مہینے کے اندر ہی اس کوٹھے پر بیچ کر لاکھوں کما لیے تھے اور اب میں یہاں پر قید تھی۔ مالکن روز مجھے سمجھاتی، کبھی پیار سے ڈانٹتی، کبھی مارتی پیٹتی اور روز مجھے کام لگانے کی کوشش کرنا چاہتی، لیکن میں یہ کام کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، اسی وجہ سے اسے انکار کر دیتی۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے تھے۔ مالکن نے مجھے قید میں رکھا ہوا تھا اور وہاں پر مجھے 3 وقت کا کھانا ملتا تھا، لیکن میں مالکن کی بات نہیں مانتی تھی اور اب مجھے اس نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا، لیکن وہ مارتی پیٹتی اس طرح تھی کہ میرے جسم پر نشان نہ بنے۔ اس طرح گاہکوں کو رجھایا نہیں جا سکتا تھا اور پیسے بھی کم ملتے۔ اور پھر ایک دن مجبور ہو کر مالکن نے ایک آدمی کو اس کوٹھری کے اندر بھیج دیا۔ اسے ایسی لڑکی چاہیے تھی جو بالکل کنواری ہو اور ابھی تک کسی مرد نے اسے ہاتھ نہ لگایا تھا۔ مالکن نے اس کوٹھری میں ہی میرے گاہک کو بھیج دیا اور میں حیرت سے ہکا بکا رہ گئی تھی۔ وہاں سے میرے بھاگنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی
اور نتیجن اس رات میں نے اپنی عزت کھو دی تھی۔ مالکن کو میرے پہلے گاہک سے اچھی خاصی رقم ملی تھی اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا۔ آہستہ آہستہ اب میں کوٹھے کے طور طریقے سیکھ رہی تھی۔ میں رقص نہیں کرتی تھی، بس راتوں کو گاہکوں کا دل لبھاتی تھی، انہیں راضی کرتی تھی، انہیں خوش کر کے ان سے منہ مانگے دام وصول کیے جاتے تھے۔ مالکن مجھ سے خوش ہو گئی کیونکہ میں نے بہت جلدی کوٹھے کے طور طریقوں کو اپنا لیا تھا اور یہاں پر رہ کر اب اپنی زندگی کو جہنم بنا لیا تھا۔ میں جیسے ایک زندہ لاش بن کر رہ گئی تھی کیونکہ جانتی تھی کہ یہاں سے میں کہیں نہیں جا سکتی۔ مجھے یہاں پہ آئے ہوئے 6 مہینے ہو گئے تھے جب پہلی بار مجھے الٹی آئی اور پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ احساس ہی بہت خوشگوار تھا، لیکن میں ایک بات سے ڈرتی تھی کہ کہیں اللہ مجھے بیٹی نہ دے دے، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ بھی میری ہی طرح اس کوٹھے پر زندگی گزارے۔ اسی لیے میں نے پورے 9 مہینے اللہ کے آگے رو رو کر گر گرا کر دعا مانگی کہ مجھے بیٹی نہ ہو۔ اور مالکن ہمیشہ کہکا لگا کر ہنستی اور کہتی، تو نہیں جانتی کوٹھے پر زیادہ تر بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، اسی لیے تو میں نے تیرا بچہ ضائع نہیں کروایا، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ تیرے بیٹی پیدا ہو اور تجھ سے مجھے فائدہ ہو، کل کو وہ جوان ہوگی، اس کوٹھے کی رونق بنے گی۔ مالکن بہت خوش ہوتے ہوئے جب یہ کہتی تو میں نفرت سے دیکھتی اور کہتی، نہیں، میری بیٹی یہاں پر اس کوٹھے کی زینت نہیں بنے گی اور نہ ہی میں اسے بننے دوں گی۔ اول تو میری بیٹی ہوگی ہی نہیں۔ میں نے اللہ سے بہت دعا مانگی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ میری دعا ٹالے گا نہیں، لیکن شاید اللہ بھی مجھ سے ناراض ہو گیا تھا، اسی لیے مجھے ٹھیک 9 مہینے کے بعد بیٹی ہوئی اور بیٹی دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ وہ بیٹی بہت خوبصورت تھی اور ہاتھ لگانے سے جیسے میلی ہوتی تھی۔ میں نے تو اسے اپنے پروں میں چھپا لیا، لیکن مالکن میری حالت دیکھ کر ایسے مسکراتی تھی جیسے کہہ رہی ہو کہ کر لو جو کچھ کرنا ہے، آخر کار یہاں پر میرا ہی حکم چلے گا۔ اور میں اندر ہی اندر اس بات کو جانتے ہوئے خوف زدہ ہو جاتی تھی کہ میں کچھ بھی کر لوں گی، یہاں پر مالکن کا سکہ ہی چلے گا۔ بیٹی پیدا ہونے کے کچھ دنوں کے بعد ہی مالکن نے مجھے دوبارہ کام سے لگا دی اور اب دوبارہ سے وہی سلسلہ چل نکلا تھا۔ میں راتوں کو گاہکوں کو راضی کرتی اور دن میں اپنی بیٹی کو سنبھالتی تھی۔ اسی طرح دن گزرتے جا رہے تھے اور بیٹی بڑی ابھی سال کی ہی ہوئی تھی جب اچانک مجھے دوبارہ سے ہی خوشخبری ہو گئی۔ اب کی بار بھی مالکن بے انتہا خوش تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ اس بار بیٹا ہوگا، لیکن نہیں، اس بار بھی اللہ نے میری نہیں سنی اور پھر سے مجھے ایک بیٹی سے نواز دیا اور میں اللہ کی طرف بھی اختیار شکوہ بھری نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ میں جتنا چاہتی تھی کہ مجھے بیٹی نہ ہو، اللہ نے 2 بیٹیاں دے دی، لیکن اب میں نے سوچ لیا تھا کہ دوبارہ ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ اب میں احتیاط کروں گی اور کوئی نیا بچہ نہیں پیدا کروں گی، کیونکہ میں ڈر گئی تھی کہ میرے بیٹیاں ہی پیدا ہوں گی۔ اسی وجہ سے میں نے اب پہلے کی نسبت احتیاط کرنا شروع کر دی تھی اور دوبارہ میرے کوئی خوشخبری نہیں ہوئی۔ میں مطمئن ہو گئی تھی۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا۔ میں اپنی بچیوں کو چھپا کر رکھتی، انہیں بس کمرے میں ہی بند رکھتی، وہیں پر انہیں سب کچھ مہیا کرتی، کھانا پینا، کھیلنا کودنا، وہ سارا کچھ کمرے میں ہی کرتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کوٹھے کی زندگی کو دیکھیں، لیکن جب شام کو طرح طرح کے گاہک آتے اور موسیقی اور شراب وغیرہ کا دور چلتا تو میری بیٹیاں اکثر پوچھتی، اماں یہ سب کیا ہے، آخر یہاں پر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو میں نے کوئی جواب نہ دے پاتی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کے معصوم ذہن یہ سب کچھ سوچیں اور ان سب چیزوں کے پیچھے چھپے ہوئے حقائق کو جانیں، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے نفرت کریں، اور انہوں نے ایک بار بھی اگر میرے بارے میں غلط سوچ لیا تو شاید میں جیتے جی مر جاتی۔ میں جانتی تھی کہ میں مجبوری میں یہاں پر آئی ہوں، لیکن میری بیٹیاں یہیں پر پیدا ہوئی تھیں اور دونوں ناجائز اولاد تھیں۔ مجھے خود بھی صحیح طرح سے ان کے باپ کے بارے میں علم نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ میری بچیاں یہاں پر پل رہی تھیں۔ تاہم دل ہی دل میں نے اس بات کا ارادہ کر رکھا تھا کہ جب بھی مجھے موقع ملے گا میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی اور اپنی بیٹیوں کو لے کر کہیں اور بسیرا کر لوں گی، کیونکہ میں انہیں کوٹھے کی زندگی نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ زندگی ان کا مقدر بنے اور وہ یہاں پر رہ کر یہی رنگ ڈھنگ اپنا کر گاہکوں کو خوش کرتی رہے۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا۔ جب میری بیٹی 13 برس کی ہوئی تو ایک دن مالکن کہنے لگی، بس اب 1-2 سال تک تمہاری بیٹی کو بھی رونمائی کر دی جائے گی اور پھر یہ بھی دھندے پر بیٹھے گی۔ میرے عیش کرنے کے دن تو اب آ رہے ہیں، اب میں بھی پرسکون ہو جاؤں گی۔ باری باری تیری دونوں بیٹیاں کام سے لگیں گی تو اس کوٹھے کی رونقیں بڑھ جائیں گی اور یہاں پر گاہکوں کا آنا جانا اور بڑھ جائے گا، کیونکہ ایسی کچی کلی جیسی لڑکی کو گاہک بہت پسند کرتے ہیں۔ مالکن کے اس عامیانہ انداز نے میرے اندر ایک آگ سی بھڑکا دی تھی۔ میں غصے سے بولی، ہرگز نہیں، میری بیٹیاں کسی مرد کے دل لبھانے کا باعث نہیں بنیں گی، میں انہیں یہاں پر نہیں رہنے دوں گی۔ لیکن مالکن زوردار کہکا لگا کر ہنستی اور پھر کتنی دیر تک ہنستی رہی اور پھر کہنے لگی، تو بھی شروع میں یہی کہتی تھی، لیکن پھر دھندے سے لگی نا اور 2 ناجائز بیٹیاں بھی پیدا کر لی نا،
तेरी बेटियां भी यही सब कुछ करेंगी। तू जो मर्जी कर ले, जो मर्जी कह ले, तेरी नज़रों के सामने मैं इन्हें इस धंधे पर बिठाऊंगी और तू कुछ नहीं कर पाएगी। मालकिन ने बड़े पुरयकीन लहजे में कहा तो मैं इसे देखती रह गई। यूं लग रहा था जैसे इसने ठान ली है कि वो मुझे हर तरह से नुकसान पहुंचाएगी, मुझे हर चोट पहुंचाएगी। लेकिन मैंने भी अब दिल में इरादा कर लिया था कि अब मुझे यहाँ से निकलना है और अपनी बेटियों को इस माहौल से दूर रखना है। इसीलिए एक दिन मैंने मंसूबा बना लिया और आधी रात के वक्त अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से फरार होने लगी। जब मालकिन ने मुझे देख लिया तो फिर मैं यहाँ पर रुक गई, जबकि अपनी बेटियों को यहाँ से भगा दिया। लेकिन इस दिन से एक लम्हा भी मेरा सुकून में नहीं गुजरा था। एक तरफ तो मुझे ये बेचैनी थी कि न जाने मेरी बेटियाँ किस हाल में हैं, और दूसरी तरफ मालकिन ने मुझे कैद में डाल दिया था और रोज़ मारती पीटती थी। इसी तरह 10 साल गुजर गए, और जब मालकिन ने आज मुझे कैद से रिहा किया तो मैं बेयकीनी की कैफियत में कोठे से निकल आई थी। गली गली बाजार बाजार फिरते हुए मैं इस मस्जिद के बाहर आ बैठी, और वो 2 मेहरबान लड़कियां मुझे मिलीं और मुझे खाना खिलाने के लिए इस तरफ ले गईं जहाँ पर उन्होंने इंतज़ाम कर रखा था। तभी मैंने जब इनके चेहरे देखे तो अचानक एकदम चौंक उठी थी, क्योंकि इनके चेहरों पर एक बहुत जाना पहचाना तासुर था। एक अजीब सी ऐसी कशिश थी जो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। मैं बेख्तियार इनकी तरफ बढ़ी और कहा, तुम दोनों के नाम क्या है? तो वो कहने लगी, मेरा नाम सारा है और वो मेरी बहन हुमैरा है। इन दोनों के नाम सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। तभी मैंने बेख्तियार इसका चेहरा अपने हाथों में थाम दिया और कहा, सारा मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मेरी कैफियत जैसे दीवानों वाली हो गई थी और आंखों से आंसू बहने लगे, जबकि वो हैरत से मुझे देख रही थी और इसकी आंखों में उलझन तैर रही थी। तभी एकदम वो आहिस्ता से बोली, अम्मा। इसके होंठों पर अम्मा निकला तो मैं बेख्तियार इसके सीने से लग गई और फिर फूट फूट कर रोने लगी, जबकि वो भी शिद्दत से रो रही थी। मैं जान गई थी कि वो मेरी बच्ची है। इसने मुझे पहचान लिया था, क्योंकि इन 10 सालों ने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा असर छोड़ा था और मैं अब बिल्कुल वैसी नहीं रही थी जैसी पहले होती थी। इस वक्त मेरे चेहरे पर बढ़ती उम्र के साए लहरा रहे थे। इतनी देर में हुमैरा भी करीब आ चुकी थी और इसने भी मुझे पहचान लिया तो हम तीनों माँ बेटियाँ रोने लगी थीं। वहाँ पर मौजूद हर शख्स हमें रोता हुआ देख कर हैरान था। तभी रो देने के बाद मैंने इन दोनों बेटियों के चेहरा को थामा और कहा, शुक्र है खुदा का कि इसने मेरे मरने से पहले तुम लोगों को मुझसे मिलवा दिया और मैं ये जान पाई कि तुम लोग बिल्कुल ठीक हो, वरना मेरा एक एक लम्हा बहुत भारी गुजर रहा था। मुझे एक पल भी चैन नहीं आता था, क्योंकि मुझे यही परेशानी लगी रहती थी कि तुम दोनों ठीक भी हो या नहीं, तुम दोनों सही सलामत हो कि नहीं। मैं हमेशा इसी फिक्र में घुलती रहती थी। मैंने जब इन दोनों को अपने सामने सही सलामत देखा तो इन्हें कहा। तभी सारा कहने लगी, अम्मा, आपने इस रात हमें तो वहाँ से भगा दिया था, लेकिन हमें भी आपकी फ़िक्र खाए रहती थी। हम इसी परेशानी में रहते थे कि न जाने कोठे की मालकिन ने आपके साथ क्या सलूक किया होगा, न जाने आप ज़िंदा भी होंगी कि नहीं। कई बार सोचा था कि कोठे पर जाकर देखते हैं, लेकिन फिर आपकी दी हुई कसम का ख्याल आ जाता, क्योंकि आपने कहा था कि कुछ भी हो जाए वापस यहाँ पलट कर मत आना और ना ही पीछे मुड़कर देखना। इसी वजह से हमारे कदम रुक जाते थे, लेकिन आपकी फ़िक्र और परेशानी हमें हमेशा लगी रहती थी और हम दोनों बहनें हमेशा आपकी सलामती, सेहत और ज़िंदगी की दुआ करते थे, और आज अल्लाह ने हमें आपसे मिलवा दिया। सारा के कहने पर मैं बेख्तियार इसका चेहरा छू कर बोली, नहीं मेरी बच्ची, मैं तो बिल्कुल ठीक थी, बस मुझे तुम लोगों की ही परेशानी थी। मुझे यही फ़िक्र खाई जा रही थी कि न जाने तुम्हें मेरी सहेली का घर मिला कि नहीं। बताओ मुझे, तुम लोग उस रात कैसे मेरी सहेली के घर पहुंची थी और किस तरह इसने तुम्हारी मदद की? मैंने दोनों के चेहरों की तरफ बारी बारी देखते हुए पूछा तो वो दोनों नज़रें चुरा गई और कहने लगी, नहीं अम्मा, हम आपकी सहेली के घर नहीं जा सके थे, क्योंकि इस रात जब हम वहाँ से निकले तो जल्दबाजी में भागते हुए कहीं वो पता हमसे गिर गया था और वो दोबारा हमें मिला ही नहीं। हम बहुत बदहवास हो गई थी, बहुत परेशान थी, और इसी तरह हम गलियों बाजारों में भागते भागते बाहर मेन सड़क पर आ गए थे। तभी हम एक रिक्शे वाले से टकरा गए। इस रिक्शे वाले ने जब हमें यूं परेशान देखा तो वो हमें अपने घर में ले गया और इसके घर में उसकी माँ और 2 बहनें मौजूद थी। वहाँ पर हम पहुँचे तो पहले ही हम बहुत खौफजदा थे, लेकिन फिर जब इस रिक्शे वाले की माँ ने बहुत नरम दिली और मोहब्बत से हमारे बारे में पूछा तो हमने इससे कुछ नहीं छुपाया और इसे सब कुछ बता दिया, जिसे जानकर वो फिक्रमंदी से कहने लगी, खुदा करे कि तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो और जल्द तुम्हें ढूंढ निकाले। तुम लोग तब तक यहीं पर रहो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। जहाँ पर मेरी 2 बेटियां पल रही हैं वहाँ पर तुम दोनों को भी पाल लूँगी और अल्लाह रिज़्क देने वाला है।
میرے بیٹے نے بہت اچھا کیا جو تم لوگوں کو گھر تک لے آیا، ورنہ نہ جانے زمانے کی ٹھوکریں تمہیں کہاں تک لے جاتوں۔ ان اماں کی باتیں سن کر ہم بھی خاموش ہو گئے تھے، کیونکہ پہلی بار ہم کوٹھے سے نکلے تھے اور ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ہمیں کہاں پر جانا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے ان کی بات مان لی اور وہیں پر رہنے لگی۔ ان کی بیٹیوں کے ساتھ ہی ہم اسکول جاتے تھے، ہم نے پڑھائی شروع کر دی تھی اور پھر ہم ان کے ساتھ ہی رہ کر گھر پہ سلائی کڑھائی کا کام کرنے لگی۔ آہستہ آہستہ کر کے ہمیں یوں ہی لگنے لگا جیسے ہم وہیں پر رہتے ہیں اور اسی گھر میں پیدا ہوئے پلے بڑھے۔ ہمیں آپ کی یاد تو آتی تھی، لیکن پھر ایک ایک بات کا احساس ہوتا کہ شاید کبھی نہ کبھی آپ ہم سے ملنے کے لیے خود ہی آ جائیں۔ دل میں آپ کی سلامتی کی دعا ہمیشہ رہتی تھی، کیونکہ آپ نے اپنی جان کی قربانی دے کر ہمیں وہاں سے نکالا تھا اور ہمیں اسی بات کا ڈر تھا کہ کہیں مالکن آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ سارا اور ہمیرا کی منہ سے یہ سب سن کر میں بے حد حیران تھی۔ مجھے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ دنیا میں اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اتنے فرشتہ صفت لوگ ہیں۔ وہ دوسروں کی بہنوں بیٹیوں کی عزت کی پرواہ اسی طرح کرتے ہیں جیسے وہ اپنی عزت کی کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں بے حد خوش ہو گئی اور کہا، اب تم لوگ کیا کرتی ہو؟ کیا تم لوگوں کی شادیاں ہو چکی ہیں؟ میری بات سن کر دونوں مسکرا دی، کہنے لگی، نہیں اماں، ابھی ہم نے شادی نہیں کروائی۔ دراصل اب ہم نوکریاں کرتی ہیں، پڑھ لکھ کر ہم ایک مقام پر پہنچ گئی ہیں۔ میں ایک کالج میں لیکچرار ہوں، جبکہ ہمیرا ایک گورنمنٹ کے ادارے میں نوکری کرتی ہے۔ ہمارا ایک اچھا سلسلہ چل نکلا ہے۔ ان اماں کے ساتھ ہی ہم رہتے ہیں اور بالکل ان کو اپنی ماں کی طرح سمجھتے ہیں۔ آپ بتائیں، آپ اتنا عرصہ کہاں رہیں؟ آپ نے ہمیں ڈھونڈنے کی کوشش کی اور اب آپ کی یہ کیا حالت ہو گئی ہے؟ سارا نے فکر مندی سے میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے جب پوچھا تو میں نے اسے اپنے ساتھ گزرنے والے سارے حالات و واقعات کے بارے میں بتا دیا اور کہا کہ تم لوگ تو وہاں سے چلی گئی تھی، لیکن مالکن نے مجھے نہیں چھوڑا اور قید میں ڈالے رکھا۔ اس نے آج ہی مجھے اس قید سے نکالا ہے، کیونکہ اسے اب اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ میں کبھی بھی اپنی بیٹیوں کا پتہ نہیں دوں گی۔ اور آج دیکھو، آج ہی میں وہاں سے نکلی اور اللہ نے آج تم لوگوں سے ملوا دیا۔ شاید اللہ یہی چاہتا تھا اور میں اس لیے بے حد خوش ہوں۔ تم لوگ بالکل صحیح سلامت ہو اور اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی ہو، میں نے مطمئن انداز میں کہا تو وہ بھی جیسے پرسکون ہو گئی۔ میں اللہ کی بے حد شکر گزار تھی کہ میری دونوں بیٹیاں بالکل صحیح سلامت تھیں اور اب وہ ایک مقام پر پہنچ گئی تھیں، اس مقام پر جس کا میں نے خواب دیکھا تھا، اور میرے اطمینان کے لیے یہی کافی تھا کہ میں ان دونوں کے ساتھ ہی ان کے گھر چلی گئی، کیونکہ میں اپنی اس محسنہ کا شکر ادا کرنا چاہتی تھی جس نے میری بیٹیوں کو اپنے پاس رکھا اور ان کی پرورش اتنے اچھے انداز میں کی۔ میں وہاں پر پہنچ کر جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ میں سارا اور ہمیرا کی والدہ ہوں تو وہ بے حد خوش ہوئیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کئی برسوں بعد ہم ملے ہیں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اب سب کچھ بدل چکا ہے۔ ان کے بے حد اصرار پر میں بھی وہیں پر رہنے لگی تھی، حالانکہ مجھے شرم آ رہی تھی، لیکن سارا اور ہمیرا کا بھی یہی اصرار تھا کہ ہم دونوں ماؤں کے بغیر نہیں رہ سکتے، اسی وجہ سے ہم ایک ہی جگہ پر رہیں گے۔ میری دونوں بیٹیاں نوکری کرتی تھیں اور اس گھر کا خرچ انہوں نے ہی اٹھایا ہوا تھا، اور یہاں پر رہ کر مجھے اس بارے میں اندازہ ہوا تھا کہ اس محسنہ نے میری بیٹیوں کی پرورش بہت اچھے طریقے سے کی تھی۔ سارا اور ہمیرا اب بہت خوش رہنے لگی تھی اور میرا اب یہی خیال تھا کہ ان کی شادی کر دی جائے، کیونکہ میں ان کا گھر بسا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ میرا اپنا گھر تو بسا نہیں، لیکن میں چاہتی تھی کہ میری بیٹیاں عام لڑکیوں کی طرح زندگی گزاریں اور ان کا اپنا ایک گھر ہو، شوہر ہو، بچے ہوں، جہاں پر وہ کسی کی محتاج نہ ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ جب ایک دن میں نے اپنی محسنہ سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی کر دوں، تو وہ بھی کہنے لگی، میں تو کافی عرصے سے انہیں کہہ رہی ہوں، لیکن ابھی یہ مان ہی نہیں رہی، شاید آپ کی بات مان جائیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے بات ہمارے اوپر چھوڑ دی اور میں نے اسی رات سارا اور ہمیرا کو اپنے پاس بلا کر کہا، میری بچیوں، تمہارے حوالے سے میں نے جو خواب دیکھا ہے وہ پورا ہوا۔ اب میرا ایک اور خواب ہے، میری ایک اور خواہش ہے، مرنے سے پہلے اسے بھی پورا کر دو۔ میں نے بڑے التجائی انداز میں جب ان کی طرف دیکھ کر کہا تو کہنے لگی، آپ بتائیں تو صحیح، آخر ایسی کیا بات ہے؟ ہم دونوں پوری کوشش کریں گی کہ آپ کی بات مان لیں اور آپ کی وہ خواہش پوری کریں۔ سارا نے میری طرف دیکھ کر یقین دہانی کرائی تو تبھی میں نے اپنی خواہش ان کے سامنے رکھ دی، جسے جان کر وہ چپ کر گئی، اور تبھی کچھ دیر کے بعد سارا کہنے لگی، اماں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ہمیں گھر بسا لینا چاہیے، لیکن نہ جانے کیوں دل ڈرتا ہے۔ اگر اس شخص کو ہمارے ماضی کے بارے میں علم ہو گیا، اگر اسے یہ پتہ چل گیا کہ ہم کوٹھے پر رہتے تھے اور کوٹھے پر ہی پیدا ہوئی ہیں، ہمارے باپ کا بھی کچھ پتہ نہیں، ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کس طرح سے اس حقیقت کا سامنا کریں گے؟ اسی حقیقت سے بچتے ہوئے ہم نے آج تک شادی کا نام نہیں لیا
اور ہم شادی کرنا بھی نہیں چاہتی، کیونکہ مرد میں اتنا ظرف نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے ماضی کے ساتھ ہمیں قبول کرے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے شادی کا صفحہ پھاڑ دیا ہے اور ہم یہی چاہتی ہیں کہ اپنی زندگی اسی طرح گزار دیں۔ میرا نے بہت سنجیدگی سے جب مجھے یہ کہا تو میں اس کی عقل اور سمجھ پر دنگ رہ گئی تھی، کیونکہ جو کچھ بھی وہ کہہ رہی تھی بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ کوٹھے پر رہنے والی ایک عورت کو قبول کرنا بہت مشکل ہے، وہ عورت صاف ستھری ہی کیوں نہ ہو، کنواری ہی کیوں نہ ہو، انچھوئی ہی کیوں نہ ہو۔ مرد کو تو پھر بھی شک ہی رہتا ہے، وہ تو اپنے گھر کی چار دیواری میں قید عورتوں کو بھی پاک نہیں سمجھتا، بلکہ اسے بھی شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو پھر کوٹھے پہ رہنے والی عورت کو وہ کیسے اپنا سکتا تھا؟ میں حمیرہ کی بات کی حقیقت جان کر خاموش ہو گئی تھی اور جان چکی تھی کہ میری بیٹی نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ بالکل صحیح کہا ہے۔ واقعی اگر ایسا کوئی مرد ان کی قسمت میں آ گیا تو پھر وہ دونوں کیا کریں گی؟ ان کی زندگی تو جہنم بن کر رہ جائے گی۔ لیکن کیا صرف ایک ڈر کی وجہ سے وہ اپنا گھر نہیں بسائیں گی؟ اس بات نے میرا دل جیسے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنی بیٹیوں کا گھر بسانے کی پوری کوشش کروں گی۔ شاید کہ میری بیٹیوں کی قسمت میں میرے جیسی نہ ہو، ان کی قسمت مجھ سے الگ ہو اور انہیں ایک گھر کا سکھ نصیب ہو۔ شاید کوئی ان کا دل دیکھے، ان کی روشن سوچ کو دیکھے، ان کی روح کو سمجھے۔ شاید کوئی ایسا مرد ہو جو حقیقت میں انہیں چاہے، نہ تو اسے ان کے ماضی کی کوئی پرواہ ہو، اسے میری بیٹیوں کے دل کی فکر ہو۔ شاید کوئی ایسا شخص مل ہی جائے۔ میں بہت پر امید تھی، کیونکہ میرے اللہ نے اس رات میری بیٹیوں کی حفاظت کی تھی اور انہیں باحفاظت ایک ایسے گھر میں پہنچا دیا تھا جہاں پر ان کی پرورش بالکل بیٹیوں کی طرح ہوئی تھی۔ اور میں جانتی تھی کہ اللہ بڑا بے نیاز ہے، وہ آگے بھی میری مدد کرے گا اور آگے بھی مجھے کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ اسی امید کے تحت میرا چہرہ چمک اٹھا تھا اور میں جان گئی تھی کہ مجھے صرف اللہ سے مانگنا ہے، اور پھر اللہ نے جب کن کہہ دینا ہے تو یقیناً وہ کام ہو جانا ہے۔ میں اس معاملے میں اللہ پر پورا یقین رکھتی تھی۔